کہ آپ اس کے لیے اٹھیے اور حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس بات کو اپنی فکر بنائیے اور اپنے شہر کو ایسی وباؤں سے پاک کرنے کی کوشش. دیکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی اور ہماری پوری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ غلط بات کو غلط اچھے انداز سے کہنا پڑے. اور اگر نہیں کہو گے تو کل عذاب آئے گا تو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے نہیں کہا تھا، اس کو بچا لو، اس کو بھی لے کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام کو اوحا الی جبریل ان اخلق مدینہ کذا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائی، جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے اللہ، فلاں بستی کو آپ نے الٹنے کا کہا ہے، اس میں تو فلاں نیک آدمی بزرگ آدمی رہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اسی پر الٹ دو، اسی پر الٹ دو کہا. اور حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے اس پر الٹ دو کہ لم یتمع فی ساعۃ قط، بستی میں برائیاں ہو رہی تھی، بستی تباہی کے نہانے میں پہنچی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں آتی، اس کے چہرے پر سل بھی نہیں پڑتے تھے، اس کو اس برائی کا کوئی احساس نہیں، اسی پر الٹ. اس وجہ سے اگر ہم یوں سمجھ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں تو ہونے دیجئے، کل وہ برائی جو ہے ہمیں بھی لے کر ڈوبے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم. ایک مرتبہ کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو ہلاک کر دے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے پیچھے نصیحت کرنے کے لیے لگے ہوئے. تو کچھ لوگوں نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، وہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، وہ تو تباہ ہونے والے ہیں، تم ان کے پیچھے کیوں نصیحت کر رہے ہو. تو کہا معذرۃ الی ربکم، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں لیکن ہم اپنے رب کے سامنے اپنا عذر بیان کر سکیں، ہم نے تو ان کو بات پہنچائی تھی لیکن انہوں نے نہیں بات. اس لیے آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ہم محلے میں رہتے ہیں، روزانہ صبح شام دندناتے ہوئے آتے جاتے رہتے ہیں اور محلے کے کناروں پر برائیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے چہرے پر شکن بھی نہیں آ رہی، اور پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے جو حکمت سے کہو، آپ کی ذمہ داری آپ حکمت سے کہو، بار بار کہو، الجھو مت، لیکن حکمت سے کہو، یہ آپ کی ذمہ داری. اگر ویسے ہی چھوڑ دیا، ویسے ہی ان کو ہاتھ کے ہاتھ پر چھوڑ دیا تو وہ تو ڈوبیں گے، آپ کو بھی لے کر ڈوبیں گے. اس لیے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو بہت بڑی ذمہ داری دی. ہماری یہ جو ہے امت تو ہے، اس کی بعثت مقرونہ دوہری بعثت ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام والا کام جو ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذمہ داری آپ پر ہمارے اوپر ڈالی گئی کہ ہمیں قوموں کی اصلاح کرنی. ہم قوموں کی کیا اصلاح کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی اصلاح سے بھی آگے ہیں، اپنے محلوں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنے شہروں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، ہمیں تو قوموں کی بھی. ہمارے بزرگوں میں آپ دیکھیے، ایک ایک آدمی نے ہزاروں کی اصلاح کر دی، ایک ایک آدمی نے پوری کی پوری قوموں کی کایا پلٹ دی. تو وہ بھی تو انسان تھے. حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ، جد امجد حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہی کے اور ہمارے ہی شہر کے ایک فرد تھے. سواری بھی نہیں تھی، وسائل بھی نہیں تھے، نہ کوئی گاڑی کے اسباب تھے جیسے آج ہیں. ایک اونٹ پر تھا، ایک اونٹ تھا، اونٹ کے چاروں طرف کا ماحول مخالف تھا، چاروں طرف بددینی کا ماحول، کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن ایک آدمی نے اس فکر کو اوڑھا تھا. اور کیسی اوڑی تھی؟ ادھر کالیڈا اور سینتری، ادھر بدانی اور بھیلون اور پورا اطراف کا علاقہ، جہاں ایک عالم نہیں تھا، جہاں ایک قاری نہیں تھا، جہاں ایک حافظ نہیں تھا، آج ہزاروں قاری پیدا کر دیے، حافظ پیدا کر دیے، عالم پیدا کر دیے ایک آدمی کی فکر میں. آج ہم ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہمارا علاقہ ہے، لیکن جو ہے ایک آدمی نے جب فکر کو اوڑھا تھا اور اس نے دل پر لیا تھا، نواب وقت مخالف، لوگ مخالف، حکومت مخالف، بستیوں میں جاؤ تو مخالف. ادھر گئے سیدل پورا ہوں تو اس وقت حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں کہا کہ آپ وضو کے لیے پانی مانگا کہ بھئی مجھے وضو کرنا ہے. تو کہا پالنپور والا پہلے نذیر میاں تو تمہیں نہ تھی، کیونکہ وہ تو وہی نذیر میاں، تو تمہارے لیے پانی نہیں ہے یہاں. آج وہی سیجل پورہ میں دیکھو مسجد آباد ہے، مدرسہ آباد ہے. یہ علی گڑھ
آپ کے قریب ہے۔ یہاں کی ایک خاتون کنور بائی جو ہے دادا صاحب کے پاس آتی تھی اور آنے کے بعد ان سے منسلک ہوئی تو اس بائی کو کنویں میں لٹکا کے رکھا گیا۔ اس بائی کو کنویں میں لٹکا، آج بھی ان کی اولاد ہے، میں نے کئی مرتبہ ملاقات کی، ہاں ہمارے گھرانے کی تھی، کنویں میں لٹکا کے رکھا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سارے مخالف تھے، لیکن آج وہی علی گڑھ کا ماحول جا کے دیکھو نماز میں۔ ایک آدمی ایسے ہی ہمارے بزرگوں میں جتنے بزرگوں کے آپ نام لوگے، ایک ایک فرد جو ہے ہزاروں پر بھاری تھا۔ ہمارا اتنا بڑا ایمان والا مجمع، ہمارے اتنے علاقے کے علماء، ہماری اتنی بڑی تعداد، اور جو ہے یہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان بگاڑ پر، حالات پر قابو پانے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ کیا انہیں حالات کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور مجموعی اعتبار سے ساری ذمہ داری کو اگر ہم ادا کریں گے تب یہ معاشرے کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، معاشرتی حالات، معاملات کا اعتبار، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہر آدمی ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی صلاحیت ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اہلیت دی ہے، اس کے اعتبار سے ہر آدمی اپنے اعتبار سے کام کرے۔ ہر آدمی اس فکر کو لے کہ کام کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے ایمان والے ہونے کے اعتبار سے، ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ہماری ذمہ داری ہے ایک محلے کے فرد ہونے کے اعتبار سے، ہماری ذمہ داری ہے کہ پالنپور شہر کے ایک شہری ہونے کے اعتبار سے، ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے شہری ہونے کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو بہترین امت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کہتے لیے بھیجے گئے تھے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دیتے اور برائیوں سے دور رکھتے۔ یہ کام ہمارا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری جو ذمہ داریوں میں ہم نے بہت حد تک کوتاہی کی۔ اب کب تک ہم کوتاہی کرتے رہے؟ اب تو جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم جو ہے اپنی فکر کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور جس طریقے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں کہی گئی ہے اس پر میں خود بھی عمل کروں اور آپ لوگ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری سب کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کی بھی فکر ہو، ہمارے بوڑھوں کی بھی فکر ہو، ہماری مستورات کا بھی اس کے ساتھ ہو، ہماری بچیوں کا بھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تعلیم مت دو، تعلیم بھی ضرورت ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ہمیں اس پر پوری نگاہ بھی ضروری ہے، اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ویسے ہی ہم نے جو ہے اپنے معاشرے کو بے لگام چھوڑ دیا تو آپ دیکھ رہے ہو جو حالات ہیں تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہماری اپنی فکروں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں اس کو فرضی ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسا رمضان میں تراویح پڑھے، مائیں سجدہ کیا بھاگے، سجدہ کیا بھاگے، ایسا نہیں۔ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو، اس بات کا خیال کرو کہ آپ کس کے حضور جا رہے ہو، آپ کس مالک کے سامنے سجدہ کر رہے ہو۔ اس کا خیال کرو گے تو انشاءاللہ یہ ساری قباحتیں دور۔ بھاگنے والی فکر نہیں ہوگی، اس وقت بھاگنے کی فکر نہیں بنے گی، اس وقت فکر بنے گی کہ میرا وقت کس قدر لگتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو جو آئے جو پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، جو دوڑے بھاگے اللہ کی طرف۔ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ مالک الملک ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر وہ کیفیت تم کو حاصل نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اس بات کا تو استعداد رہنا چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مالک آپ کے سامنے ہو اور آپ کو خیال ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کتنے چوکن نہ رہ کر کام کرو گے۔
تو اس بات کا تو کم سے کم درجے میں یہ خیال ہو کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں۔ اور تیسری بات میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گناہوں کے نتیجے میں کئی وبائیں آتی ہیں۔ یہ جو گناہ سے میں باپ سے کہہ رہا ہوں، گناہوں کے نتیجے میں کئی وبائیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک کالا سیاہ ٹپکا لگ جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ کالا جو ہے داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ہاں، بندے سے گناہ ہو جائے تو ظاہرے ہوتے ہیں، جب بندہ گناہ کر لے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کہ بھائی نیکی کے بعد فوراً برائی کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ کالا نقطہ تمہارے اندر سے نکل جائے۔ گناہ ہو گیا کسی وجہ سے، انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً ہی اللہ کے سامنے معافی مانگو، توبہ کرو، تو وہ کالا سیاہ نقطہ ختم ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سیاہ کر دیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ یہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی کئی نحوستیں ہیں، بارش کم ہو جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ شیطان کا ایک قصہ لکھا ہے، وہاں تقی صاحب نے ایک قصہ عجیب لکھا ہے، اسرائیلی روایت ہے لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے بڑا عبرت آموز واقعہ لکھا ہے۔ لکھا کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو اس نے کہا کہ موسیٰ، تم اپنے رب سے کوہ طور پر ہم کلام بات کرنے کے لیے جا رہے ہو تو میرا بھی ایک کام کرنا۔ کوہ طور پر جب جا ہی رہے ہو تو میرا بھی ایک کام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کیا کام ہے تیرا؟ کہا کہ ہم تو ویسے ہی ملعون و مردود ہو چکے اور وہاں سے راندہ درگاہ ہو چکے، وہاں سے دھتکار کر نکال دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ کہنا کہ کیا میری توبہ کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دربار وہاں پہنچے کوہ طور پر اور ہم کلام ہوئے، اور ہم کلام ہونے کے بعد وہ شیطان کے میسیج کو، اس پیغام کو بھول گئے، واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ اے موسیٰ، تم کو کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً بات یاد آئی، ہاں اللہ تعالیٰ، ابلیس ملا تھا، شیطان ملا تھا، اور شیطان نے یہ پیغام دیا تھا، یہ میسیج دیا تھا کہ جو ہے ہم تو مردود ہو گئے، ملعون ہو گئے، راندے درگاہ ہو گئے، دھتکارے گئے، نکالے گئے، لیکن کیا ہمارے لیے بھی کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس کے لیے بھی توبہ کا راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے آدم کے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ہمارے حکم کی نافرمانی کی تھی اور آدم کے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو اب بھی یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو خوش ہو گئے، بڑا آسان نسخہ مل گیا۔ جب آئے تو شیطان ابلیس پھر ملا ان سے اور کہنے لگا کہ کیا ہوا، میرا کام کیا آپ نے؟ ارے تیرے لیے تو اللہ نے بہت آسان کر دیا، تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، چل کوئی بات نہیں، اب قبر پر جا کر سجدہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔
عقل ماری جاتی ہے نا تو کیا کہنے لگا معلوم ہے، آدم کو زندہ کو تو سجدہ کیا نہیں تھا، اب آدم کی قبر کو میں سجدہ کروں گا، یہ میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ آئی سمجھ میں؟ کہنے لگے گناہ کرتے کرتے انسان کی عقل بھی ماری جاتی ہے۔ انسان جب گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سجائے، بہت سے مطلب آپ نے کہہ دیا اس کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھائی دیتا، لیکن وہ سیدھا راستہ نہ دکھانے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو چکا، وہ اس کے کرتوت سیاہ کا کرتوت ہونے جو ہے اس کو تباہی کے ڈہانے پر لا دیا ہے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات سے بھی اور اپنے آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ میری مائیں اور بہنیں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میری سب سے آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سمجھے؟ آپ نے دیکھا آج کورونا کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ جمع ہوئے، ان جمع ہونے کے درمیان میں بھی کتنوں کو ہم نے کھو دیا، اپنے بڑوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے تعلق رکھنے والوں کو، کتنوں کو کھو دیا۔ اس وجہ سے یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس وجہ سے جو ہے غنیمت جان یہاں مل کر بیٹھنے کو، غنیمت جان یہاں مل کر بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو بھی بیٹھے ہیں ہم غنیمت جان ایک ایک لمحہ دیکھتی جاتی ہے، غنیمت جان یہاں مل کر بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی۔ کسی نے کہا عجیب کہا، جنازہ دیکھ کر میرا، جنازہ دیکھ کر میرا، وہ کس انداز میں بولے، جنازہ دیکھ کر میرا، وہ کس انداز میں بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ میرے بزرگوں، جانا ہے یہ یقینی ہے، سمجھ آئی؟ آخرت کا لوگوں نے انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرتی ہے۔ اس وجہ سے موت سے گزرنا ہے، ہر آدمی کو گزرنا ہے، اس کا استعداد ہمارا، اس وجہ سے اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اس کی طرف مائل ہونے کی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑی سی توجہ، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بڑا کام ہے، ہم تھوڑے سے بیدار ہوں گے، اپنے آپ کو بیدار کریں گے، اپنے معاشرے کو بیدار کریں گے، آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے قلبوں کو چھو گی۔ اس لیے ہمیں تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آخرت سامنے کھڑی ہے۔ اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہو، ابھی کئی لوگوں کو دیکھا، فلاں تھے چلے گئے، فلاں تھے چلے گئے، فلاں تھے چلے گئے، اٹیک آ گیا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کتنوں کو ہم نے کھویا ہے، سمجھے؟ اس کے بعد بھی اگر ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی، وہ جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد، پھر بھی ہمیں اس بات کا استعداد نہیں ہوتا کہ آخرت میں جانا، اور ہم وہی رفتار سے زندگی گزار رہے ہیں جو پہلے تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی نے کہا تمنا ہے کیسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کیسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے اور یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ بھائیو، اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی سارے کرتے کرنے والا ہے، حالات کو بدلنے والا بھی اللہ ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، آخرت میں سارے فیصلے کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی امیدیں رکھی، گنہگاروں کو مایوس نہیں کہا، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اس رحیم و کریم پر نظر رکھو، اللہ معاف کرنے کا، لیکن شرط یہ ہے ہم سچائی کے ساتھ، پختہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر مائل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا، فضل کا معاملہ فرمائے گا۔
اس وجہ سے اور یہ بات ذہن میں رکھو میرے بھائیوں کہ سنتوں کو ہم زندہ کریں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے انگریز معاشرے کی طرف، انگریز اگر پینٹ پہنتا تھا اور 15 اس نے جیب لگائے تھے تو ہمارے یہاں بھی 15 جیب لگ جاتی تھی۔ انگریزوں نے اگر بال ایسے کٹوائے تھے تو ایسے بال کٹواتے۔ ابھی ہمارے یہاں فیشن چلی ہے نیچے ٹکلا اور اوپر چھپڑا، آئی سمجھ میں؟ یہ فیشن چلی۔ حدیث پاک میں صریح ممانعت ہے اس کی۔ میں دیکھتا ہوں پہلے جو ہیں ہمارے ان لوگوں سے پوچھ لیے جو بڑے بڑے ہیں، یہ باغری لوگ رکھتے تھے، سمجھ بھائی؟ وہ کٹ آج ہمارا ہوا، نیچے ٹکلا اوپر چھپرا اور پہن رہے دیوانوں کی طرح پھر رہے۔ حدیث میں صاف ممانعت ہے، صریح حدیث ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں صاف ممانعت ہے اس طرح کے بال رکھنے تو میرے آقا کی نقل کرو، چہرہ میرے آقا کا بناؤ۔ اگر بنانا ہے تم چہرے تو ان کے بنا رہے ہو، انگریزوں میں تم کو جو ہے ترقی نظر آ رہی ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ محمد عربی علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے چہروں سے، اپنے مہروں سے، اپنے لباس سے، اپنے اقدار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرت سے، اپنے معاملات سے یہ بتاؤ کہ ہم محمد عربی کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں جب تک یہ قرآن یہی تو شکایت کرا ہے، رکھ دیا تاغوں میں، رکھ دیا بچی کے جہیز میں، رکھ دیا گھر کے بسانے کے لیے، رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے، بچوں کو بلا دیا گھر بسانا ہے، ہمارے روز آتے ہیں، اچھا بچے بھیجو نے کیا کرنا ہے، گھر واسا ہے، بس وہ ہو گیا۔ پھر وہ پھر قرآن کا بھی جنازہ نکل گیا، سنتوں کا جنازہ نکل گیا، اور ساری چیزوں کا جنازہ نکل گیا، اور پھر یہ سمجھ رہے ہو کہ سنتوں کو ہٹا کر دوسری چیزوں کی راہ، دوسروں میں آپ کو ترقی نظر آ رہی، آپ کو دوسروں میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کا صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو جانچتے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے۔ میرے بھائیوں ارے کسی کو پسند آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، لیکن میرے آقا کی سنتیں ہمارے چہروں پر ہوں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنے لباس میں میرے آقا کی سنتوں کو اختیار کرو، ورنہ اگر تمہارا صدر کھلا رہا تو کل جو ہے میں نہ شوہر کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، آپ کا یہ صدر کھلا ہوا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور میرے نوجوانوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ میرے آقا کی سنتوں کو، میرے بزرگوں جب تک یہ سنتیں ہیں، صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ حضرت حذیفہ میں نے عرض کر دیا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ آج تو ہمارے یہاں بھی فیشن چلا ہے کہ پیپسی یا وہ کیا 7 اپ پئیں گے تو ایک رہتا کہ پوری نہیں تھوڑی بچانے کی، تاکہ وہ سامنے والا سمجھے گا اوہو یہ تو بڑا شکم شیر بڑے من کا آدمی ہے، بچا کے رکھنا یہ طریقہ ہمارے یہاں بچا کے رکھیں گے۔ وہاں لقمہ گرا اور جیسے ہی گرا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے لقمے کو اٹھا گندگی جو تھی صاف کر کے ہٹا دی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے فلیاخذھا تو اس کو لے لے، ولیمت عنھا الاذی گندگی کو صاف کر لے، فلیاکلھا اور اس کو کھا لے۔ وہ تو نبی کے ماننے والے تھے، وہ تو سنتوں کو دیکھنے والے تھے، میرے اور آپ جیسے ہیرو کی نقل کرنے والے نہیں تھے۔ ہم کو سلمان خان میں کامیابی ملے گی، سلمان خان جب جہنم میں لے کر جائے گا تو آپ بھی سب ساتھ میں ہوں گے اس کے جیل ہوں گے۔ ہم کو عامر خان میں کامیابی نظر آ رہی ہے، محمد عربی میں نظر نہیں آ رہی، اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری یہ ذبح حالی کیوں ہے، ہماری پریشانی کیوں ہے؟ دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، ایک بیان میں دو تلوار جمع نہیں ہوتی۔ یا تو محمد عربی علیہ السلام کو اپنا مقتدا بناؤ، یا پھر سلمان خان کو بناؤ، یا پھر اور کسی ہیرو کی نقل کرو۔ میرے بھائیوں اور یہ مت سمجھو ہمیں کہیں بھی جاؤ ہمارے شاعر کے ساتھ شیوے کے ساتھ، اس لیے جب وہ لقمہ گرا انہوں نے لیا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اس کو کھا لیا۔ وہاں کوئی کھانا کھلا رہا تھا
اس نے ان کو کوہ نہیں ماری، یعنی بتایا یہ کہ ایسا مت کرو، یہاں سمجھے یہاں ایران میں بیٹھے ہو، یہ لوگ بڑے مہذب و شائستہ لوگ ہیں، تہذیب والے لوگ ہیں، بڑے کلچر والے لوگ ہیں، یہ تم کو برا سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ عرب دیہاتی بدو ریگستان کے لوگ، انہوں نے کھانا دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے یہ ندیدہ پنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوہنی مار کر یہ اشارے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو صحابی تھے، وہ تو نبی کے رنگ میں رنگے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور اللہ کے رنگ سے بڑا کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، وہ تو اس ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیا کیا؟ فوراً جب ایسی بات کہی تو کیا جواب دیا ان کو؟ میرے آپ جیسے ہوتے تو تھوڑا سر کھجلاتے اور یوں کرتے اور یوں کرتے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے میں میرے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس سنت کو میں زندہ کروں گا۔ ان بے وقوفوں نے جو تہذیب کی قدریں بنا رکھی، جو حدود بیان کر رکھے ہیں، ان کے یہاں تو بے حیائی کا نام حیا۔ آپ دیکھ رہے ہو آج بھی ملک کا جغرافیہ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ 2 بیویاں نہیں کرتے، 3 بیویاں یا 2-4 بیویاں کی بات آتی ہے تو جو ہیں وہ رکا، اور ریلیشن شپ انگریزوں میں جا کے دیکھ لیجئے، ریلیشن شپ میں ناجائز تعلقات ہے تو رکھ سکتے ہو۔ بے حیائی کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے یہاں روا ہیں، تو بے حیائی کو حیا کا نام دے دیا، اور نتیجہ کیا ہے آپ دیکھ تو لیجیے، بے حیائی کا کس درجے عام بازار گرم ہے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، بے حیائی آخری درجے پر پہنچی ہوئی ہے، ہم ان کی نقل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری ماؤں سے، میرے بہنوں سے، میرے نوجوان بھائیوں سے، بوڑھوں سے، میرے معاشرے کے لوگوں سے، میرے شہر کے، میرے اطراف کے لوگوں سے میری ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں کو زندہ کیجیے، اور سنتوں زندہ کرنے کے بعد اس کی برکتوں کو خود اپنی آنکھوں سے آ جائے۔ تباہی سے اگر بچانا ہے معاشرے کو تو میرے آقا کی سنتوں پر معاشرے کو لانا ہے، اور یہ مت دیکھیے کہ کوئی کیا ہنسے گا ہم کو، ارے ہنسنے والے ہنسا کریں۔ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ ہنسنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدریں دی ہیں کہ جس سے زمانہ تہی دامن خالی ہے، آپ کو وہ اخلاق دیے ہیں جس سے زمانہ خالی ہے، آپ کے پاس وہ کردار ہے جس سے زمانہ خالی ہے، لیکن وہ کردار کہاں ہیں، وہ اخلاق کہاں ہیں، وہ معاملات کہاں ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہے، قرآن کے صفحات میں ہے، کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ کاش کہ وہ قرآن کے صفحات ہماری زندگیوں میں منتقل ہوئے ہوتے، وہ احادیث کے اسباق ہمارے محلوں میں منتقل ہوئے ہوتے، وہ سیرت کی کتابیں ہمارے نوجوانوں کے کردار میں منتقل ہوئی ہوتی، تو آج معاشرے کی حالت کو دیکھتے۔ اور میرے نوجوانوں، سیرت نبی کو پڑھیے، صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیے، اور یہ بزدلی کی زندگی کہ جس سے اب تو جو ہے یہ ایسی بزدلی کی زندگی سے بہتر ہے زمین ہم کو اندر لے لے۔ کسی نے کہا ہے، عربی کے شاعر نے، لا تسقنی مال حیات بذلت، لا تسقنی مال حیات بذلت، فاسقنی بالعز کاس الحنظلی۔ آب حیات بھی اگر مجھے پلانا ہے تو عزت سے پلاؤ گے تو پیوں گا، آب حیات بھی میں ذلت کے ساتھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہاں تو حنظل کا اندرائن تک دوسرے کا کڑوا پانی بھی اگر عزت سے پلاؤ گے تو پی لوں گا، کڑوا گھونٹ بھی اگر مجھے عزت سے پلاؤ گے تو پی لوں گا، اور اگر آب حیات ذلت کے ساتھ پلاؤ گے ہم پینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں،
ہمارے باپ دادوں نے قربانی دی ہے، کسی کا خون نہیں بہا تھا، پسینہ نہیں بہا تھا، اتنا ہمارا خون بہا ہے، ہماری قربانیاں ہیں، اور ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں، اور سارے جتنے ملک میں رہنے والی جتنے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، محبت کا سبق ہم نے سکھایا تھا، ہم نے اس ملک میں محبت کے ساتھ سب کو ملا کر آزادی کی جنگ لڑی تھی، ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں آج بھی رہنا چاہتے ہیں، ذلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا، کسی نے صحیح کہا ہے، چاہے لا تسقنی مال حیات بذلت، آب حیات بھی ہم ذلت سے پینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، کڑوا گھونٹ بھی پلاؤ گے، کڑوا پانی بھی پلاؤ گے، لیکن عزت سے پلاؤ گے تو پی لیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کے صفحات کو اپنی زندگیوں میں منتقل کرو، سیرت کو منتقل کرو۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے چھوڑ دیجیے، کوئی ہنس رہا ہے ہنسے دیجیے، میرے آقا کی سنت ہے، بس اس بات کا خیال ہو جائے کہ میرے آقا کی سنت ہے، کہ ساری دنیا ہنستی رہے۔ سمجھے کیسے کیسے واقعات۔ ربی ابن عامر، بات ختم کرنا، ربی ابن عامر رستم کے دربار میں پہنچے، بڑا کروفر والا قائد تھا، کمانڈر تھا، پہنچے، چھوٹا سا قد تھا، گھوڑا بھی چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے ان کے دربار میں، اس کے دربار میں، اپنے یہاں نہیں، اس کے دربار میں وہاں پہنچے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کیا آئے وائے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کئی چیزیں، اور اس کی قالین پر لکھا ہے سیرتی کتابوں میں اس کی قالین پر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، رونداتے ہوئے اس کے گاؤں تکیوں سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں۔ کس کے دربار میں؟ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے، قالین کو رونتے ہوئے اس کے گاؤں تکیوں کی گھنڈیوں سے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ جرأت ایمانی تھی، یہ جرأت ایمانی کہاں گئی ہماری؟ ڈھونڈتے ہیں، پوچھا کیوں آئے بھائی نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد، اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو نکالیں، اللہ کی بندگی سے نکال، لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی، ومن ضیق الدنیا الی سعتھا، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف، ہمیں جور الادیان الی عدل الاسلام، اور مظالم کے ظلم و ستم سے، ادیان کے ظلم، مذاہب کے ظلم و ستم سے لے کر اسلام کی جو ہے وسعت کی طرف، کشادگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس جرأت کے ساتھ میرے بھائیوں واقعات ہیں، کیسی کیسی جرأت کے ساتھ، ایک ایک فرد میں جرأت کے ساتھ آج ہم ہزاروں کی تعداد میں بے حسی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کی شکن پر کوئی شکن نہیں، کوئی چیز، اور وہ اس کے دربار میں جا کر جرأت کے ساتھ اپنے باقی کے ساتھ اپنے پیغام۔ ارے بھائی ہمارے لیے تو جو ہیں کہا تھا کہ کسی کمانڈر نے کسی نے آ کر، جاسوس نے آ کر مسلمانوں کے حالات جب بیان کیے اور ان سے پوچھا تو ان سے کہا کہ ان معی قوما یحبون الموت کما تحبون الخمر، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں، معاذ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کو اس طریقے سے پسند کرتے ہیں جس طریقے سے تم شراب کو گلے لگاتے ہیں۔ تو ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والا مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن آج ظالم بھی نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا، لیکن بزدلی کی زندگی بھی ایمان والا گزارنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ، اور بوڑھوں کو، عورتوں کو، ہماری مستورات کو اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں سب کو آپس میں جوڑ اور محبت، تھوڑے سے برداشت کرنے کا مزاج بناؤ، ہمارے مزاج میں تھوڑا تعامل کرو، معمولی باتوں میں گرم ہو جانا، معمولی باتوں میں لڑ جانا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے جو بھی لوگ ہیں، جن لوگوں کے، میرے بھائیوں حدیث میں نے پہلے بھی کہا، یہ مافیا گری اور گنڈا گردی یہ اسلام کا نہ شیوا ہے، نہ اسلام نے اس کا سبق سکھایا ہے۔ حدیث پاک میں سنا کر اپنی بات کر دوں، یاد آ گئی کہ حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، صنفان لم ارہما،
دو قسم کے لوگ ایسے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھے نہیں ہیں، سمجھے، لیکن وہ جہنمی ہیں۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنمی ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھے، یعنی آپ کے زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا۔ ایک تو فرمایا میری ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا، فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی معلوم ہو رہی ہیں، فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی وہ ننگی معلوم، وہ مائلات، اور اپنے آپ کو غیر محرموں کی طرف مائل کر رہی ہوں گی، رؤوسہن کاسمۃ البخت بخت، ان کے سر جو ہیں وہ پختہ جیسے اونٹوں کے کوہان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنے سروں کے بالوں کو بنا بنا کر اس طریقے سے بنائیں۔ فرمایا حدیث لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی یہ جنت کے خوشبو سے محروم ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ قوم ماہم سیات کاذناب البقر، ایسے لوگ ہوں گے جو ہر وقت لوگوں کی مار پٹائی کرتے ہوں، گنڈا گردی، مافیا گیری، دادا گیری یہ کرتے ہوں، سمجھ آئی؟ قوم ماہم کاذناب البقر، فرمایا ہر وقت ڈنڈے لے کر مار پیٹ کرتے ہوں گے، یضربون بہ الناس، لوگوں کو مار پیٹ کرتے ہوں گے، فرمایا یہ بھی جہنمی لوگ، سمجھ یہ بھی جہنمی لوگ۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو ظالموں کا کبھی بھی ساتھ، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا کہ ظالموں کے ساتھ کبھی بھی مت رہنا، ورنہ ان ظالموں کے ساتھ آپ بھی ڈوبو گے۔ وہ مچھلی والا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ظالموں کے ساتھ رہتے رہتے جو ہیں اس کا انجام کس حد تک پہنچا۔ ہاں اللہ ڈھیل دیتا ہے وہاں تک دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر ایسی پکڑ کرتا ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ ہے۔ قوم قارون کا واقعہ بیان کیا، اس کو اپنے مال پر غرور تھا، اس کو دھسا دیا گیا۔ فرعون کو جو اپنی طاقت پر دھسا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ قوم سمود کو، قوم صالح کو اپنی طاقت پر دھسا تھا، پہاڑوں پر ان کے ٹکرا کر ان کے سروں کو بھیجے لے کر پھوڑ دیے گئے۔ جن کو اپنی طاقت کا ذرہ تھا اللہ تعالیٰ نے سب کا حال کیا۔ پکڑنے پر آتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تو دیتا ہے، لیکن پکڑنے پر آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی پکڑ ڈھیل دیتا ہے تو اس ڈھیل کو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پر کوئی رحمتیں برس رہی، یہ ڈھیل ہے، جس دن پکڑے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ اس پر مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بہنیں اور مائیں بڑی تعداد میں ہیں، میرے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ہیں بڑی تعداد میں ہیں، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے، ہم معاشرے کو آج ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اس کی فکر ہم سب کو، ماؤں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، معاشرے کے ہر فرد کو کرنی ہے، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس کی عزت و آبرو کو بھی بچانا ہے، اس گھر کو پامال ہونے سے بھی بچانا ہے، حکمت کے ساتھ سارے کام کرنے ہیں۔ اور ماؤں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ، بڑا نازک وقت ہے، بڑے حالات سنگین چل رہے ہیں، ایسے وقت میں ہماری نظر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان پر ہو، اور ہم پورے کے طور پر اپنے معاشرے کی بچوں کی پورے دین کی، ایمان کی پوری حفاظت ہو، اس کے لیے ہم کوشش کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک راستے کی رہبری نصیب فرما، غلط راستوں سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کی ناقدری ہے، اے اللہ تراویح کا حق بھی ادا نہیں کیا، اے اللہ تیرے روزے کا بھی حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ان جرموں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے، اے اللہ تیرے بندے ہیں اور گنہگار ہیں، مجرم ہیں اور پاپی ہیں، معاف فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے لیے اللہ صحیح راستے کی رہبری فرما، غلط راستوں سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری مستورات کی حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرما، ستاوروں کی حفاظت فرما، ان کے اے اللہ مال و دولت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جائیداد زمینوں کی حفاظت فرما، ان کی پوری طریقے سے ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم اس وقت اے اللہ مسلمانوں کے در پہ ہیں، ہم ان کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو ان کے انجام بد تک پہنچا دے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، ہمیں معاشرے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما، نیکی کی طرف مائل فرما، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو صاف فرما، ہماری معاشرت کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بلند فرما، ہماری عبادتوں میں جان پیدا فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو نمونے کا معاشرہ بنا دے، اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کو اے اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سنتوں کو زندہ فرما، قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما، قرآن کے اے اللہ احکامات کو زندہ فرما، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ فرما، نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، ابو بکر سے محبت کرنے والا بنا دے، حضرت عمر سے محبت کرنے والا بنا دے، حضرت عثمان سے محبت کرنے والا بنا دے، حضرت علی سے محبت کرنے والا بنا دے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو خالد بن ولید بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عقبہ بن نافع بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عبیدہ بن جراح بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ تو ان کی پوری رہبری فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو ابو ایوب انصاری بنا دے، اے اللہ ہمارے عبداللہ بن مسعود بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی تو پوری رہبری فرما، غلط راستوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں پیدا فرما، ان کی سیرتوں کے چرچے پیدا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی سیرتوں کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما، آپ کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرتوں کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نہ جانے ہم کن سیرتوں کی نقل کر رہے ہیں، اے اللہ نہ جانے کن میں ہم اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں، اے اللہ جو ناکام ہیں ان میں کامیابی دیکھ رہے ہیں، اور جو کامیاب ہو کر دنیا سے گزر گئے اے اللہ ان کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، اے اللہ ہماری مجرمانہ غلطی کو معاف
فرما دے، اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و عافیت پیدا فرما، ہمارے آپس میں بھائی چارہ پیدا فرما، نفرت کی فضاؤں کو دور فرما، محبت پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما، ہمارے شہر میں بھی امن و عافیت پیدا فرما، اے اللہ برے کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کو ان پر الٹ دے، ان کی سازشوں کو ناکام و ملیامت کر دے، ہمیں ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہمیں ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما، انسانوں کے ساتھ ہمیں انسانیت والا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دفع فرما، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو بآسانی ادا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، اے اللہ ہم پر جن کے احسانات ہیں اے اللہ ان کو تو اپنی شان بدل عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنی شان بدل عطا فرما، اے اللہ دین کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، جماعتوں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے طریقے سے حفاظت فرما، اے اللہ پورے طریقے سے حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب میں بھائی چارہ پیدا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو اے اللہ سب کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے بچے بچیوں میں سے جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری دعا میں اے اللہ وہ لوگ جو نہیں شریک ہو سکے ان کو بھی شریک فرما، اے اللہ ان کو بھی شریک فرما، اے اللہ ان کو بھی شریک فرما، اے اللہ ہمارے بہت سارے گھروں میں لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر رحمت نصیب فرما، اے اللہ بہت سارے لوگ جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، بہت سارے لوگ جا چکے ان سے محبت کرنے والے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم بھی اس راستے کی طرف روان ہیں، تم نے ایک بڑا عرصہ گزار چکے ہیں، اے اللہ تو ہماری بھی رہبری فرما، ہماری اس قبر کی منزل کو آسان فرما، حشر کی منزل کو آسان فرما، آخرت کے تمام منازل میں آسانیاں فرما، اور ان کو سامنے رکھ کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جو غفلت برت رہے ہیں اے اللہ اس غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ جس نے چھوٹا سا بھی احسان کیا ہے اے اللہ تو اس کو اپنی شان بدل نصیب فرما، اے اللہ جس نے ہمارے ساتھ کسی طرح کے بھی کوئی بدسلوک کی ہو اے اللہ تیرے حاضر نازر رکھ کر اب اس کو معاف کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، تم تو گنہگار ہیں، دن رات تیرے گناہوں تیرے احکامات کو توڑتے ہیں، اے اللہ بہت سارے تیرے احکامات کو توڑا ہے، نتیجے میں رسوا و ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں اس کے جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے صوبے میں بھی اے اللہ تمام کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، حالات کو اے اللہ سازگار بنا، اے اللہ نفرتوں کی فضاؤں کو دور فرما، اور آپ علیہ السلام نے جتنے خیر کی چیزیں مانگی ہیں ان سے حصے کام میں وافر عطا فرما، اور آپ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا